فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے پر ہم پر کھلتا ہے کہ زمانہ قدیم میں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، جبکہ یہی وہ قوم تھی جس نے مصر کے فرعون کے ظلم و ستم بھی برداشت کی ہے۔ آج کے اس آرٹیکل میں آپ کو اس فرعون کے حوالہ بتانے والے ہیں جس نے اپنے جھوٹے دعوی خدائی کے لیے جب ظلم و ستم کو اپنا شعار بنایا تو اللہ رب العزت نے اسے دریائے نیل کی بے رحم موجوں کے سپرد کرتے ہوئے اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ صرف اس کی لاش پر وقت کے ساتھ ساتھ گوشت کا اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ہر سال ایک مخصوص دن کو اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ فالتو گوشت سے اپنے معدے کی ضیافت کر سکیں۔ تاریخی اوراق کے مطابق مصر کے ہر حکمران کو فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، خاص طور پر وہ فرعون جو حضرت موسیٰ کے دور میں حکمران تھا۔ وہ نعوذ باللہ اپنی جھوٹی خدائی کا بھی دعوے دار تھا۔ جب اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکشی کر رہا ہے اور اسے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دو، آپ حکم الہی کی بجا آوری میں دربار شاہی پہنچے اور منصب نبوت کا دعویٰ کیا، مگر اس بدبخت نے ہدایت قبول کرنے کی بجائے مزید سرکشی اختیار کر لی اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے۔ پھر اس نے اس دور کے نامور جادوگروں کو آپ کے مقابلے میں طلب کیا، پر جب اپنی رسیاں آپ کے سامنے پھینکیں تو وہ سانپوں کا روپ دھار گئیں، جس پر حکم الہی آیا کہ موسیٰ اپنا عصا ان پر پھینک دو۔ جو ہی آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو وہ اژدھے کی صورت اختیار کر کے ان سب سانپوں کو نگلنے لگا۔ اس عمل کو دیکھتے ہوئے جادوگر جان گئے کہ وہ ہرگز جادو نہیں ہے بلکہ کوئی آسمانی قوت ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے۔ سو انہوں نے وہیں توبہ کرتے ہوئے دین موسیٰ کو قبول کر لیا، جس پر فرعون نے سیخ پا ہوتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں آگ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، لیکن ان جادوگروں نے اپنے فیصلے سے پسپائی اختیار کرنے سے انکار کر دیا، جس کے باعث وہ نہ صرف موسیٰ بلکہ آپ کے پیروکاروں کا بھی جانی دشمن بن گیا۔ اس حقیقت سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے کہ حضرت موسیٰ کی پرورش بھی اسی فرعون کے ہاں ہوئی تھی، بلکہ ایک بار جب آپ نے اپنے بچپن میں اس کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے گمان ہوتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر میری سلطنت کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن حضرت آسیہ جو کہ اس کی زوجہ محترمہ تھیں اور جنہوں نے آپ کو گود لے رکھا تھا، فرمایا کہ یہ تو معصوم ہے اور ان باتوں کی تمیز نہیں رکھتا، جس پر فیصلہ ہوا کہ اس کے سامنے ایک برتن میں پھول اور ایک برتن میں انگارے رکھے جائیں۔ اگر وہ انگاروں کو چھوڑ کر پھولوں کی طرف متوجہ ہو تو فرعون کا وہم درست ہے۔ سو اسی طرح کیا گیا، اور جب وہ برتن آپ کے سامنے رکھے گئے تو آپ نے آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، جس سے نہ صرف آپ کا ہاتھ جل گیا بلکہ زبان مبارک بھی متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے تعمر بولنے میں آپ کو شکایت پیش آتی رہی۔ خیر تو ناظرین، بعد از نبوت اور بیان کردہ جادوگروں کے واقعے کہ فرعون نے بنی اسرائیل پر مظالم کی تمام حدیں عبور کر دیں، اس کی فرعونیت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا، جس کی بدولت بنی اسرائیل کی زندگی تلخ تر ہوتی گئی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ اس مقصد کے لیے جب آپ نے اور آپ کے پیروکاروں نے دریائے نیل جو کہ راستے کی رکاوٹ تھا، جب اس کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا تو حکم الہی سے نیل کے درمیان میں یوں رستہ پیدا ہو گیا کہ اس کے دونوں جانب دیواریں کھڑی تھیں، مگر درمیان کی جگہ خشک تھی، جہاں سے گزر کر بنی اسرائیل صحیح سلامت دریا کے اس پار اتر گئے۔ جبکہ اسی دوران فرعون وقت بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نیل کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ اس نے اسی راستے کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ اسی میں اتر جائیں۔ سو جب وہ اپنی اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے نیل میں اترا تو اچانک دریا کا وہ حصہ جو کہ حکم الہی کی وجہ سے وجود میں آیا تھا اچانک بھر گیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے ساتھی نیل کی بے رحم موجوں کے شکنجے میں آ گئے۔ اب اس کے وہ ساتھی جو کہ نعوذ باللہ اسے خدا مان کر اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر سے جنگ کے لیے آئے تھے، انہوں نے موت کے سامنے دیکھتے ہوئے چلا کر کہا، اے فرعون، پانی کو حکم دو۔ وہ نگلنے سے باز رہے، لیکن اس موقع پر وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فرعون جو کہ
خود موجوں کے تھپیڑوں کی زد میں تھا، نہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا بلکہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ موسیٰ مجھے بچاؤ، میں تمہارے خدا کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس منظر کو قرآن مجید میں کیا ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو پانی سے نکال کر لے گئے جب فرعون اور اس کے لشکر ظلم کی نیت سے ان کے تعاقب میں چلے، حتیٰ کہ فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے پکار کر کہا میں بھی بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے سرکش اور ظالم تھا، لہٰذا اب توبہ کا وقت گزر چکا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اب تمہاری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تم دوسروں کے لیے سامان عبرت بن جاؤ، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتے ہیں۔ اس قرآنی حوالہ کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم آنے والی نسلوں کے لیے بطور عبرت محفوظ کر لیا گیا ہے، جو کہ 1898 میں دریائے نیل کے کنارے وادی شامو سے ایک حنوط شدہ لاش کی صورت میں ملا، جس کو بعد ازاں قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک فرعون وقت کی یہ ممی قاہرہ کے عجائب خانے میں دشمنان خدا کے لیے سامان عبرت کے طور پر موجود ہے، جس کا سارا اور گردن اگرچہ سامنے ہے مگر جسم کا باقی حصہ کپڑوں میں ملبوس ہے۔ اس بدبخت کی لاش پر مزید تحقیق کے لیے ایک شارع فاک ڈاکٹر مورس نے اس کے جسم کے باقی حصوں کو بھی تصاویر لیں اور اس کی موت کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ بعد ازاں اس کی لاش کو فرانس بھی لے جایا گیا، جس کے بعد تمام تحقیقات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی موت کی وجہ اگرچہ غرق آب ہونا ہی تھا، تاہم فوری سبب اس کے سر میں لگنے والی وہ چوٹ تھی جو اس کی پیشانی پر لگی اور وہ جہنم کا رزق بن گیا۔ جیسا کہ یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ اس کی لاش زیادہ عرصہ پانی میں موجود نہیں رہی بلکہ اس کو نکال کر حنوط کر دیا گیا۔ پھر ایک زمانے کے بعد یہ 19ویں صدی میں دنیا کے سامنے آئی۔ گویا اس کی دریافت اس قرآنی شہادت کو تصدیق کرتی ہے کہ ہم اسی کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ رکھیں گے۔ اس عہد میں یہ رواج عام تھا کہ فرعون مصر کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے حنوط کر دیا جاتا، جن میں کئی آج بھی محفوظ ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس لاش پر اب بھی نیا گوشت پیدا ہوتا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے ہر سال 15 مارچ کو اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ لیکن صاحبان علم و دانش جانتے ہیں کہ اس کا حقیقت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ نظام فطرت کے اصولوں سے قطع طور پر متصادم ہے۔ البتہ اللہ نے خود اس باغی کو نشان عبرت بنایا، جس کی اس نے خود گواہی دی۔